السلام علیکم، میں ہوں ناصر جمال، دی نیوز سیاست میں خوش آمدید آپ کو کہتا ہوں۔ آج میں آیا ہوں محمد احتشام خان صاحب کے گھر ان سے ملنے کے لیے۔ میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اتنی مصروفیت میں انہوں نے اس چینل کو ٹائم دیا۔ محمد احتشام خان صاحب جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ پشاور کے رولر جو ہیں ان کے پریزیڈنٹ ہیں، اور ابھی ان کو یہ سیٹ ملی ہے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں کچھ پی ٹی آئی کے حالات اور کچھ جو موجودہ حالات ہیں ملک کے، اور پی ٹی آئی کے حالات، پارٹی کے حالات، کچھ اس علاقے کے حالات کیا ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو جی جمال ناصر صاحب، میں آپ کا، آپ کی ٹیم کا، آپ کے چینل کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا ٹائم ہمارے لیے نکالا۔ ہم اتنے بڑے لوگ نہیں ہیں۔ تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم دینے کا جی۔ تھینک یو سو مچ جی، تھینک یو سو مچ۔ احتشام صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اس پارٹی میں آپ کی شمولیت جو ہے وہ کب ہوئی؟ کچھ اپنے سیاسی کیریئر کے بارے میں، ماضی کے بارے میں بتائیے گا۔ اچھا، بیسیکلی اس طرح ہے جی، میں تو بچپن سے ہی ہم مطلب جب آ رہے تھے تو 1982-83 کی بات ہے، غالباً میں 8-10 سال، 11-12 سال عمر ہوگی اس ٹائم۔ تو خان صاحب کو کرکٹ میں دیکھا کرتے تھے، تو کرکٹ میں وہ آئیڈل بن گئے تھے، پاکستان کی نمائندگی کرتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ پاکستان میں بھی کوئی اچھا فاسٹ بالر ہے، اچھا آل راؤنڈر ہے۔ تو وہ چیز ہمارے ذہن میں تھی، خان صاحب کو دیکھتے تھے۔ اس کے بعد جب وہ کرکٹ ورلڈ کپ جیتا تو اور خوشی ہوئی، ان کی وجہ سے پاکستان کا نام روشن ہوا۔ تو اس کے ساتھ گریجولی آہستہ آہستہ انہوں نے پھر شوکت خانم، جب ان کی مدر کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد شوکت خانم سٹارٹ ہوا۔ تو اس میں پھر 1996 میں جب پی ٹی آئی کا بنیاد رکھی گئی، تو اس میں اسی ٹائم سے میں انشاءاللہ اسی میں ہوں اور رہوں گا۔ زندگی رہی تو خان صاحب کے ساتھ رہوں گا۔ ہمارے لیڈر جو ہیں، ایک نڈر اور ایک بے باک لیڈر ہیں، تو ان کے ساتھ انشاءاللہ ارادہ ہے ایز اے ورکر چلنے کا جی۔ تو 1996 سے میں ان کے ساتھ ہی ہوں جی۔ ٹھیک جی، بہت اچھی بات ہے۔ اور کچھ اپنا میرے خیال میں آپ کے بھائی جو ہیں وہ محمود جان صاحب، وہ بھی پارٹی میں ہیں؟ جی بالکل، محمود جان خان میرے بڑے بھائی ہیں، اور وہ 2011 میں انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی، اور ماشاءاللہ ابھی صوبے کے آپ کو پتہ ہے ڈپٹی اسپیکر ہیں۔ اور ہمارا تو ایک ہی ویژن ہے جو خان صاحب کا ہے، مطلب سب کے لیے انصاف اور غریب عوام کے لیے کچھ سہولت اگر ہو سکے تو اسی سلسلے میں ہم دونوں بھائی کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ہو سکے اپنے علاقے کی بہتری کے لیے، اپنے عوام کی بہتری کے لیے وہ ہم کر سکیں۔ تو ڈپٹی اسپیکر صاحب بھی اپنا کام اچھی طرح انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ٹھیک جی، بہت اچھی بات ہے۔ یہ بتائیے گا کہ یہ علاقے میں ترقیاتی کام کچھ ہوئے ہیں اس علاقے میں؟ بجلی اور اس کے بارے میں کچھ کام ہوا ہے اس علاقے میں، جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے؟ اس طرح ہے جی کہ ہمارا علاقہ اگر آپ دیکھیں نا تو پشاور کے سب سے نزدیکی علاقوں میں آتا ہے، لیکن ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ مسائل ہیں۔ اور مسائل بھی اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ اس سے پہلے ہمارے حافظ حشمت خان صاحب تھے، وہ منسٹر رہے زکوٰۃ کے۔ اس کے بعد کرامت اللہ صاحب چغرمٹی صاحب، وہ رہے اسپیکر جی صوبے کے۔ اس کے بعد ابھی مطلب 2013 میں بھائی ایم پی اے تھے، ابھی ڈپٹی اسپیکر ہیں۔ تو مسائل ہمارے علاقے کے بہت زیادہ ہیں، اور سب سے بڑے مسائل جو ہیں وہ ہیں بجلی کے۔ یہاں پہ بجلی آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے، اور ابھی ریسنٹلی ہی ڈپٹی اسپیکر صاحب نے ایک معاہدہ کیا ہے چیف پیسکو سے کہ یہاں پہ میٹرائزیشن کرائی جائے اور عوام کو جو ریلیف ہے وہ دیا جائے، تاکہ یہاں پہ جو بجلی کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں۔ تو اس مد میں ہمارا جو معاہدہ ہے وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کیا ہوا ہے۔ لوگ انشاءاللہ اس پہ لبیک انہوں نے کہا ہوا ہے، کچھ فیڈرز پہ تو کام بھی ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہوپ فلی کہ یہ مسئلہ جو ہے بجلی کا، انشاءاللہ ہماری یہ گورنمنٹ رہی تو انشاءاللہ اسی گورنمنٹ میں ارادہ ہے کہ یہ انشاءاللہ اللہ ختم کرے گا یہ بجلی کے مسائل۔ اس کے علاوہ جو ہیں تو اگر آپ سینیٹیشن میں دیکھیں، روڈز میں دیکھیں، سولرائزیشن میں ماشاءاللہ دیکھیں، ابھی یہاں پہ فی الحال بھی ہمارے علاقے میں
ڈپٹی اسپیکر صاحب کی طرف سے کچھ 35-45 اس طرح کے کوئی ٹیوب ویلز ہیں، سولر لگ رہے ہیں مساجد میں، جامع مسجد جو ہیں اس میں. اچھا، مساجد میں لگا رہے ہیں جی. ماشاءاللہ. تو اس سے لوگ بڑی مطلب اس سے یہ تو اس ٹینیور میں بھی شروع ہوئے ہیں. اس سے پہلے ہمارے گورنمنٹ میں جو تھے، لاسٹ گورنمنٹ 2013 سے 18 تک، اس میں آلموسٹ کوئی 200 سے لے کے 230 تک، اس میں اگر میں کوئی غلطی کر دوں تو معافی چاہوں گا، کوئی 200 سے 230 تک سولرائزیشن ہو گئی تھی. ابھی مزید ہو رہی ہیں 35 سے 45 کے درمیان میرے خیال میں کوئی نمبرز ہیں، تو وہ ابھی سٹارٹ ہیں جی. کچھ روڈز جو تھیں چھوٹے چھوٹے روڈز، 2 کلومیٹر 1 کلومیٹر 3 کلومیٹر، وہ روڈز بھی ابھی شروع ہیں. سوئی گیس کا کام آلموسٹ کچھ جگہوں پہ ہو گیا ہے، کچھ جگہوں پہ تھوڑا سا رہتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ عنقریب ہو جائے گا. ٹیکنیکل کالج ہمارے PK 66 کے لیے ایک بڑی اچیومنٹ اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ نزدیک ہے پشاور کے، لیکن پھر بھی پسماندہ رہ گیا. پسماندہ علاقوں میں، بالکل پسماندہ علاقوں میں ہے. تو اس میں ابھی ڈپٹی اسپیکر صاحب نے جو ہے تو ٹیکنیکل کالج منظور کیا ہے، ابھی اس پہ لینڈ ایکوزیشن وہ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جی کافی ہاسپٹلز جو تھے ان کی اپگریڈیشن ہوئی ہے. سکولز مطلب اگر مڈل تھے ان کو ہائی پہ کر دیا، اگر پرائمری تھے تو ان کو مڈل پہ کر دیا. تو کافی چیزیں ہوئی ہیں، اور ابھی انشاءاللہ یہ بھی ہے کہ 3 سال باقی ہیں. اگر زندگی رہی تو مزید انشاءاللہ اپنے علاقے کے لیے خدمت میں ہم لگے ہوئے ہیں. بائی کے شانہ بشانہ میں بھی ہوتا ہوں، ان کو بیک اپ دیتا ہوں جو بھی مجھ سے ہو سکے. تو علاقے کے لوگ مطمئن ہیں، اور کیونکہ اگر مطمئن نہ ہوتے تو دوسری مرتبہ ہم پہ اعتماد نہ کرتے اور ہمیں ووٹ نہ دیتے. تو یہ تو ہوتا ہے جی. مطلب انہوں نے 2013 میں جیتا، انہوں نے ڈیلیور کیا 2018 تک، تو دوبارہ ان کو یہ چیز ملی ہے. اور اس کا پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ انہوں نے خدمت بھی کی ہے. پلس PTI میں ہمارے خان صاحب جو ہیں، تو ان کی وجہ سے لوگ ہم سب پہ اعتماد کرتے ہیں کہ ان کا سپاہی ہے، ان کا ورکر ہے، اچھا کام کرے گا. تو وہ لگے ہوئے ہیں جی. انشاءاللہ بہتری آئے گی انشاءاللہ علاقے میں اور بھی مزید. ٹھیک جی. احتشام صاحب، آپ نے خان صاحب کا ذکر کیا، تو چلتے چلتے میں ایک بات بتا دوں کہ خان صاحب کا امیج جو ہے وہ کافی حد تک عوام کی نظر میں، اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو تھوڑا سا نہیں بلکہ ایک اچھا خاصا جو ہے وہ گر رہا ہے. کیا دیکھتے ہیں آپ PTI کا مستقبل، کیا دیکھتے ہیں آپ، اور وجوہات آپ کے ذہن میں کیا آتی ہیں کہ کیا وجہ ہے جو PTI جو ہے اتنا گر رہی ہے؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں جو بھی یہاں پہ معاملات ہمارے ملک میں ابھی فی الحال چل رہے ہیں، اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو میں یہ سمجھوں گا کہ PTI کے لیے مسائل بہت زیادہ ہیں، اور وہ مسائل خان صاحب کو ہی حل کرنے ہیں، کیونکہ لیڈر ہمارا خان صاحب ہے، پرائم منسٹر ہے، ملک کو لیڈ کر رہا ہے اور پوری دنیا میں لیڈ کر رہا ہے. تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بالکل آپ کی ٹھیک بول رہے ہیں کہ بہت زیادہ تھی اور ہونی بھی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں انٹرنیشنلی، ہمارے خان صاحب کو جتنا آپ مطلب ڈومیسٹکلی پاکستان میں لوگ پیار کرتے ہیں، اس سے زیادہ باہر ممالک میں بھی لوگ عزت دیتے ہیں. نہیں، وہ تو ویل ایجوکیٹڈ کی وجہ سے زیادہ مشہور ہیں، اور اس بات میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے جو پاکستان کو اس بات پہ، پاکستان کی جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کو اس بات پہ فخر کرنا چاہیے. بطور سوشل میڈیا ایک چھوٹا سا ایک رکن ہونے کی طور پہ بھی مجھے اس بات پہ فخر ہے اپنے وزیر اعظم پہ کہ کم از کم باہر جو ہے، میں چونکہ تھوڑا سا رہا ہوں تو وہاں پہ ایک اچھے الفاظ میں یاد کیے جانے والے وزیر اعظم ہیں. یہ ابھی جو اب ہمارے وزیر اعظم ہیں وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور زوال جو ہے وہ مسائل تو ہیں، لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں تو آٹا چینی اور اس کے لیے جو ہے لوگ رول رہے ہیں، اور لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ 1300 اور 1400 تک جو ہے یہ بات چلی جاتی ہے جو آٹا ہے. اس طرح چینی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ آگے چلی جاتی ہے. تو کیا یہ کنٹرول نہیں ہے وزیر اعظم کا؟ میرے خیال میں جی خان صاحب جس جگہ پر بھی ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہاں پہ مافیاز ہیں. وہ مافیاز جو ہیں وہ ان کے سامنے آ جاتی ہیں. یہ بھی وہ کچھ اس طرح ہے جی، کچھ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید کچھ ہماری پارٹی میں بھی ہوں گے. بالکل.
کچھ اور پارٹیوں سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ مطلب نون لیگ کے لوگ بھی ہیں اس میں, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں اس میں, پی ٹی آئی کی بھی لوگ جہانگیر ترین صاحب کا نام لے رہے ہیں. وہ چیزیں بالکل آپ کی صحیح ہے, لیکن خان صاحب نے پھر بھی آپ اگر دیکھ لیں, اگر فرض کریں اپنی پارٹی کا بندہ بھی تھا اور اس میں غلطی تھی تو انہوں نے شو کیا ہے کہ یار ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ہاں, پارٹی کے اپنے لوگ تو تنگ ہیں ان سے, اس عادت سے تو وہ بھی تنگ ہیں. بالکل. تو مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کے سامنے مطلب آپ چینی میں دیکھ لیں اس میں مافیا بیٹھا ہوا ہے, آپ آٹے میں دیکھ لیں اس میں مافیا بیٹھا ہوا ہے. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر ہیں, ان کی اپنی کوئی مل ہے نہیں, شوگر مل ہے کوئی, فلور مل ہے نہیں. اگر ان کی اپنی کوئی شوگر مل فلور مل ہوتی تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ اپنے لیے پیسہ بنا رہے ہیں اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. وہ تو ان کی کوئی چیز نہیں, آپ کو پتہ ہے وہ تو مطلب کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا زیادہ ٹائم کمنٹریٹرز کے طور پہ وہ جاتے تھے اور کروڑوں روپے ان کو لوگ دیتے تھے ان کی ایکسپرٹیز کے بارے میں, کرکٹ ایکسپرٹیز کے بارے میں. تو وہ چیزیں تو خان صاحب کے مطلب پتہ ہیں کہ آئندہ آنے والے 2-3 سالوں میں عوام کو ابھی جو مہنگائی کا سامنا ہے اس سے تو کوئی بھی غافل نہیں ہے, اور خان صاحب تو بالکل ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ تو غریبوں کے پرائم منسٹر ہیں. مطلب اس 2018 کی الیکشن میں اگر آپ دیکھ لیں تو ایسے ایسے لوگوں نے ووٹ دیا ہوا ہے جو کہ میرے خیال میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فرسٹ ٹائم خان صاحب کی وجہ سے ووٹ دیا. ایسی فیملیز ہیں, تو وہ ان کو ٹرسٹ تھا خان صاحب کی پہ کہ جب وہ آئیں گے انشاءاللہ ڈیلیور کریں گے, عوام کی خاطر ڈیلیور کریں گے. اور یہ جو مافیاز ہیں, میں یہ آپ کو آپ کی چینل کی وسادت سے کہتا چلوں کہ انشاءاللہ یہ مافیاز بھی ختم ہوں گے, انشاءاللہ عوام کے لیے بہتری بھی آئے گی. یہ آٹا چینی جو بھی بحران ہے یہ بھی انشاءاللہ آئندہ کمنگ ڈیز میں کمنگ منتھس میں کم ہوگا اور ان پہ ہاتھ بھی ڈالا جائے گا. اور خان صاحب غریب عوام کے لیڈر ہیں. آپ دیکھ لیں جی, کسی پرائم منسٹر نے کسی غریب کے لیے نہیں سوچا. انہوں نے یہ سوچا کہ جہاں پہ بھی ہو سکے پورے پاکستان میں پناہ گاہیں بنا دی. پناہ گاہوں میں ہم جیسے لوگ نہیں رہتے, جو غریب لوگ ہوتے ہیں, جو مزدوری کے لیے دیہڑی کے لیے لوگ آتے ہیں شہروں کی طرف اور ان کو پھر رہائش کے لیے کھانا نہیں ملتا, رہائش نہیں ملتی, وہ ادھر جا کے ٹھہرتے ہیں. تو انہوں نے تو غریب کا سوچا ہے. اگر انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کا سوچا ہوتا, بڑے بڑے مگر مچھوں کا سوچا ہوتا تو وہ شاید ان کے لیے کام کرتے. تو خان صاحب نے آپ میڈیسن کا دیکھ لیں جی, میڈیسن میں جب بھی انہوں نے ہاتھ ڈالا تو میڈیسن کی پرائس اگر 10 روپے تھی تو وہ ایک دم 20 پہ چلی گئی. تو میڈیسن تو ہر بندے کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر کوئی غریب ہے, کوئی مطلب بیمار ہے, وہ تو ضرور مطلب احتشام صاحب ویسے ڈاٹس کو دیکھا جائے تو یہ میں نے بھی نوٹ کیا ہے, میں خود نیوز پڑھتا ہوں, لوگوں کو نیوز دیتا ہوں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ اپنا جو پرانا جو پینترا ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور وہ چیز کو ہائر لے جاتے ہیں حکومت کو. ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے. یہ لوگ جو ہیں جی مطلب 1-2 لوگ نہیں ہیں, بالکل یہ آپ کے پورے سسٹم میں گھسے ہوئے ہیں اور پورے ملک کو یہ کنٹرول کرتے ہیں. آپ شوگر کا دیکھ لیں, آپ آٹے کا دیکھ لیں, یہ پورا ایک بیوروکریسی بھی ظاہری بات ہے کہ وہ تو ایسی بھری ہوئی ہے کہ اب تو وہ 60 سال ہمیں بھگتنے پڑیں گے. ایگزیکٹلی 60 سال بیوروکریسی میں میرے حساب سے یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ابھی جو بیوروکریسی بیٹھی ہے تو ان کے اپنے مفادات ہوں گے پچھلی گورنمنٹ سے, کیونکہ انہوں نے بھی ادھر پیسہ بنایا ہوگا, کچھ کھایا پیا ہوگا, ضرور کیا ہوگا. تو وہ بیوروکریسی اگر آپ کہیں کہ یہ صاف شفاف کام کرو تو وہ نہیں کریں گے. وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمیں آگے مسئلہ پڑ جائے گا. تو اس کے لیے جو ہے نا بیوروکریسی بھی جو ہے خان صاحب کے لیے ہرڈلز بنا رہی ہے ہر جگہ پہ. جب ہو سکے وہ ہیں بیک پہ, اپنے آپ کو شو نہیں کر رہے, لیکن یہ ہے کہ ہرڈلز بنا رہی ہے گورنمنٹ کے لیے بھی, سینٹرل گورنمنٹ کے لیے بھی, پروونشل گورنمنٹ کے لیے بھی. یہ ہرڈلز بنا رہے ہیں بیوروکریسی, اس میں کوئی شک نہیں ہے جی, 2 رائے نہیں ہے. صحیح ہے جی. ماشاءاللہ بڑے آپ وہ ٹھوس ثبوت کے ساتھ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. تو چلیں اس چیز کا ثبوت آپ دے پائیں گے کہ عمران خان صاحب یہودیوں کے ایجنٹ نہیں ہیں؟ دیکھیں جی, کل رات کو آپ نے شاید اسپیچ دیکھی ہوگی اور پورے پاکستان نے بلکہ پوری دنیا نے دیکھی ہوگی. آپ وہ اسپیچ اٹھا کے دیکھ لیں اور اس میں چیک کر لیں کہ انہوں نے سٹارٹ تو پہلے ہی ریاستی مدینہ سے ہی کیا ہے. تو ایک بندہ اگر سٹارٹ ہی ریاستی مدینہ سے کرے تو وہ یہودی ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں مجھے.
نہیں وہ تقریر تو میں نے پوری سنی تھی اور واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالکل اس میں آپ دیکھ لینا کہ اس میں آلموسٹ 25-26 منٹ کا جو انٹرویو وہ جو ان کی اسپیچ تھی اس اسپیچ میں آپ دیکھ لیں آلموسٹ 15 منٹس انہوں نے فوکس اسی چیز پہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ریاست مدینہ اور مسلمانوں کے لیے, پھر کشمیریوں کے لیے, ہمارے بھائیوں کے لیے, اسی پہ وہ فوکس انہوں نے رکھا ہوا ہے. تو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے, تو اسرائیل کو نہ ماننے کے لیے انہوں نے ایک کلیئر پوائنٹ دے دیا کہ نہیں, ہم نہیں مان سکتے. جب تک فلسطینینز کو ان کو اپنا حق نہیں ملتا تو ہم کیسے تسلیم کر سکتے ہیں اسرائیل کو. تو وہ تو بالکل ابھی یہ ہے کہ ان کی اپوزیشن جو ہے وہ ان کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ مطلب یہ یہودی ایجنٹ ہے, یہودی ایجنٹ ہے. یہ یہودی ایجنٹ اگر ان کے ساتھ مل جائے اور ان کی ساری باتیں مان لے اپوزیشنز کی, تو میرے خیال میں یہودی ایجنٹ نہیں ہوگا. اس چیز کا تو ناظرین بھی پورے میرے خیال میں سمجھتے ہوں گے کہ وہ تو پھر دنیا کا بہترین انسان ہوگا. بالکل. تو یہ ہے کہ غلطیاں ہم سب انسانوں میں ہیں, لیکن ہم یہ فخر کرتے ہیں کہ خان صاحب کی شکل میں ہمیں ایک اچھا لیڈر, ایک اچھا رہنما ملا ہے. پاکستانیوں کے لیے اچھی بات ہے, نہ ڈر ہے. آپ کا مطلب باہر کی دنیا میں ایک پروجیکشن ہوئی ہے کشمیر کے بارے میں, فلسطین کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں, اپنے ملک کے بارے میں. مطلب لوگوں کی ایک پرسیپشن جو پیدا ہوئی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ مطلب ڈاؤن جا رہا ہے, انہوں نے 1 سال 1.5 سال کا عرصہ لگایا. لیکن یہ کہ اس 1 سال 1.5 سال کے عرصے میں الحمدللہ ابھی انٹرنیشنلی بھی لوگ ہماری بات سنتے ہیں, ہماری بات کی قدر ہوتی ہے. وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس ایک اچھا لیڈر, ایک اچھا رہنما آیا ہوا ہے اور وہ اچھے طریقے سے لیڈ کر رہے ہیں. مشکلات ہوں گی, وہ اپس اینڈ ڈاؤنز, یہ سیاست کا حصہ ہے, ہر ملک میں آتی ہیں. فائنینشلی جو ہے وہ پرابلمز بھی ہیں, لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ مسائل خان صاحب ہی کی زیر نگرانی حل ہو جائیں, اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. جی ٹھیک جی. ایک اور چیز کہ یہ کشمیر کے بارے میں بعض سیاستدان کا میں نام نہیں لیتا ہے, ایک آدھ سیاستدان ہیں وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا سودا کیا ہوا ہے, 1-2 سیاستدان ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, کیا کلیئرنس آپ دے سکتے ہیں اس چیز کے؟ دیکھیے جی, کشمیر کا ایشو تو ہمارا کور ایشو ہے, جس پہ تو کوئی مطلب دو رائے نہیں ہے. سب کو پتہ ہے کہ اگر کشمیر پہ کوئی بات کرے اور یہ کہے کہ کشمیر انڈیا کا ہے تو یہ تو بالکل غلط بات ہے. ہم کشمیری ہمارے بھائی ہیں, اور ہماری اس گورنمنٹ میں کشمیر کے لیے جتنی جد و جہد ہو رہی ہے, یا خان صاحب نے کی ہے یا ہو رہی ہے, اس سے پہلے آپ اٹھا کے دیکھ لیں گورنمنٹس میں, اس سے پہلے ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب تھے. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کتنے سال گزارے. انہوں نے ایک سپیچ, ایک لفظ کشمیریوں کے بارے میں نہیں کہا. خان صاحب تو جس جگہ پہ بھی بیٹھتے ہیں, جس فورم پہ بھی بیٹھتے ہیں, جہاں پہ بھی سپیچ ہوتی ہے کشمیر کی بات ہوتی ہے. کشمیر کے علاوہ آگے وہ جا ہی نہیں سکتے. اور میرے خیال میں یہ لوگوں کا یا ہماری اپوزیشنز کا یہ خیال ہے کہ خان صاحب اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے یا کشمیر کو بیچ دیا ہے. ایسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر کو انہوں نے بیچ دیا. تو یہ بالکل ان کی منفی سوچ ہے, مثبت سوچ نہیں ہے. کشمیری ہمارے بھائی ہیں, خان صاحب ان کے لیے لڑ رہے ہیں, اور ہم سب کشمیریوں کے ساتھ ہی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک جی. احتشام صاحب, آگے کچھ ارادے ہیں آپ کا؟ کوئی پرسنل سوال آپ سے پوچھوں, کیا ارادے ہیں آپ کے؟ مطلب آگے ابھی یہ جو آپ پریزیڈنٹ بنے ہیں ڈسٹرکٹ پشاور رولر کے, آگے کیا ارادے ہیں؟ دیکھیں سر, اس طرح ہے جی کہ میں تو ڈے 1 سے, اس ٹائم میں عمر بہت کم تھی, آلموسٹ 20-22 سال عمر تھی جب میں نے جوائن کیا تھا پی ٹی آئی کو. تو اس ٹائم سے لے کے آج تک میں اپنے آپ کو ایک ادنا سا ورکر سمجھتا ہوں, اور انشاءاللہ اسی کے تھرو ہی میں لگا رہوں گا اپنی پارٹی کے لیے. جو بھی مجھ سے بہتری ہو سکے, میرے عوام کے لیے جو بھی مجھ سے بہتری ہو سکے گی انشاءاللہ میں کروں گا. اور میں اپنے آپ کو اس پہ فخر کرتا ہوں کہ خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں, اور ان کی لیڈرشپ کے نیچے انشاءاللہ ہم نیا پاکستان, ان کا جو خواب ہے وہ ہم بنائیں گے انشاءاللہ. اور میں آپ کے فورم سے اپنی پارٹی کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجھ سے جو بھی وہ کام لیں گے ایز اے ورکر, میں ان کے لیے حاضر ہوں. اور آئندہ پارٹی مجھ پہ جو بھی جس طرح ابھی اعتماد کیا ہے, مجھے IWW کے ونگ میں پریزیڈنٹ نامزد کیا, میں ان کا بہت مشکور ہوں, اپنی پارٹی کا, اپنے ہیڈز کا.
اللہ ان کو جزائے خیر دے. وہ مجھ سے آگے بھی جو کام لینا چاہیں میں ان کے لیے لگا رہوں گا, اپنے پارٹی کی بہتری کے لیے, اپنے عوام کی بہتری کے لیے, اپنے علاقے کی بہتری کے لیے, جو بھی ہو سکے گا ایز اے ورکر میں کام کروں گا جی. تھینک یو سو مچ احتشام صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینکس فار یور ٹائم, آئی ریئلی اپریشیٹ. مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے, بڑے ٹھوس جوابات آپ نے دیے ہیں. تھینک یو سو مچ جی, بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی, تھینک یو. اللہ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو. تھینک یو جی.